پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب ملکہ میری اینٹونیٹ، انقلاب فرانس کا سبب بننے والی فرانس کی آخری ملکہ کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 7ویں اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 61 سے لے کر صفحہ نمبر 72 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 7ویں اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ لیکن ملکہ میری اینٹونیٹ اس انقلابی ٹریبیونل کی عدالت میں بیشتر وقت خاموش رہی تھیں، لیکن انہوں نے اس آخری الزام پر ملکہ میری اینٹونیٹ نے ایک بے حد جذباتی رد عمل کا اظہار کیا تھا، جنہوں نے کمرہ عدالت میں موجود تمام ماؤں سے اپیل کرنے کے بجائے اس الزام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے اس رد عمل سے انہیں یہ تسلی مل گئی تھی کہ یہ خواتین دوسری صورت میں ان سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھیں۔ 16 اکتوبر سن 1793 کو انقلابی ٹریبیونل نے ملکہ میری اینٹونیٹ کو ان کے خلاف 3 اہم الزامات میں قصوروار قرار دے دیا تھا۔ نمبر 1، فرانس کے قومی خزانے سے بے دریغ اور غیر ضروری ذاتی اخراجات۔ نمبر 2، فرانس کی ریاست کے خلاف اندرونی اور بیرونی سلامتی کی سازشیں کرنا۔ نمبر 3، دشمن کے مفاد میں فرانسیسی انٹیلیجنس سرگرمیوں کی اطلاعات کی دشمن ملک کو فراہمی اور فرانس سے سنگین غداری۔ صرف مؤخر الذکر الزام ہی انہیں موت کی سزا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری اینٹونیٹ اور ان کے وکیل کلاڈ فرانکوئس شیواؤ لاگارڈے کو بدترین طور پر عمر قید کی سزا کی توقع تھی۔ میری اینٹونیٹ نے اپنے پاس رہ جانے والے زندگی کے چند آخری گھنٹوں میں اپنی نند الزبتھ فلپین میری ہیلن کو اپنا ایک آخری وصیتی خط تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے صاف ضمیر اور اپنے رومن کیتھولک عقیدے کا اقرار کیا تھا، اور انہوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے ان سے اپنی محبت اور اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا تھا۔ لیکن یہ وصیتی خط الزبتھ فلپین میری ہیلن تک نہیں پہنچایا گیا تھا، اور میری اینٹونیٹ کا یہ وصیتی خط بعد میں میکسیملین رابسپیئر کے کاغذات کے مجموعے میں سے ملا تھا، جو میکسیملین رابسپیئر کے بستر کے نیچے پائے گئے تھے۔ میری اینٹونیٹ کے اس وصیتی خط کو بعد میں ایڈمی بوناوینچر کوٹائس نے شائع کیا تھا، جو کہ نیشنل کنونشن کے ایک ڈپٹی تھے۔ اپنی سزائے موت کی تیاری کرتے ہوئے انہیں اپنے محافظوں کے سامنے ہی اپنے کپڑے بدلنے پڑے تھے۔ وہ اپنی سزائے موت کے لیے ایک سیاہ لباس پہننا چاہتی تھیں، لیکن انہیں ایک سادہ سا سفید لباس پہننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ سفید رنگ کا لباس انہیں فرانس میں ایک بیوہ ملکہ کے طور پر پہنایا گیا تھا۔ ان کے لمبے اور خوبصورت سنہری بال بھی کاٹ دیے گئے تھے، اور ان کے دونوں ہاتھ بھی ان کی پیٹھ کے پیچھے تکلیف دینے کے انداز میں باندھ دیے گئے تھے، اور انہیں ایک رسی سے باندھ کر لکڑی کے تختے پر بٹھا دیا گیا تھا،
اور ان کے شوہر بادشاہ لوئس 16 کے برعکس، جنہیں ایک شاہی گاڑی میں گلیوٹین کے ذریعے سزائے موت دینے کے لیے لے جایا گیا تھا، لیکن ملکہ میری اینٹونیٹ کو ایک کھلی چھت والی ٹوکری نما گھوڑا گاڑی، یا جسے چیریٹ بھی کہا جاتا ہے، میں بیٹھنا پڑا تھا، جس میں انہیں کنسجری سے روس سینٹ اونر کے راستے سے گلیوٹین کے ذریعے سزائے موت دینے کے لیے پلیس ڈی لا ریولیوشن لایا گیا تھا، جو موجودہ دور کا پلیس ڈی لا کانکورڈ کا مقام ہے۔ اس جگہ پر ملکہ میری اینٹونیٹ کو سزائے موت دینے کے لیے ایک گلیوٹین کی مشین کھڑی کی گئی تھی۔ ملکہ میری اینٹونیٹ پر ہنسنے والے ہجوم نے راستے بھر میں ان پر توہین آمیز جملے کسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ملکہ میری اینٹونیٹ نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا حوصلہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ ایک آئینی پادری کو ان کا حتمی اعتراف سننے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور وہ اس گھوڑا گاڑی میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا، لیکن ملکہ میری اینٹونیٹ نے اسے پورے راستے میں نظر انداز کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے فرانس کی نئی جمہوریہ سے اپنی وفاداری کا حلف لیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے کنسجری میں قید کے دوران اپنی اس آخری رات کو ایک خفیہ پادری کے سامنے پہلے ہی سے اپنا حتمی اعتراف کر لیا تھا۔ اس خفیہ پادری نے ان سے یہ حتمی اعتراف جیل کی بالکونی سے لیا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کو 16 اکتوبر سن 1793 کو ایک عوامی چیریٹ میں بٹھا کر گلیوٹین کے ذریعے سزائے موت دینے کے لیے پلیس ڈی لا ریولیوشن پہنچایا گیا تھا، اور عوام کے ایک بڑے جم غفیر کے سامنے انہیں دن کے 12:15 پر ملکہ میری اینٹونیٹ کو گلیوٹین کی مشین پر باندھ کر لٹا دیا گیا تھا، اور ان کی گردن گلیوٹین کی مشین کے بلیڈ کے ذریعے اڑا دی گئی تھی، اس طرح سے ان کی زندگی ختم کر دی گئی تھی۔ مرنے سے پہلے ان کے آخری الفاظ یہ درج کیے گئے تھے، جس کا اردو زبان میں ترجمہ درج ذیل ہے: مجھے معاف کر دیں جناب، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جب انہوں نے غلطی سے اپنے قدم جلاد چارلس ہنری سینسن کے پاؤں پر رکھ دیے تھے۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی سزائے موت کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان کے کٹے ہوئے سر کا ڈیتھ ماسک بنانے کے لیے مشہور فرانسیسی مجسمہ ساز مادام میری تساؤ کو مقرر کیا گیا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کے مرنے کے بعد ان کا کٹا ہوا سر جلاد چارلس ہنری سینسن نے ہوا میں لہرا کر ملکہ میری اینٹونیٹ کے مرنے کا اعلان کیا تھا اور تصدیق کی تھی۔ ان کی لاش کو اسی وقت ایک چیریٹ میں ڈال کر رو ڈی انجو کے قریب واقع میڈلن قبرستان میں ایک بے نشان قبر میں ان کی سربریدہ لاش کو لا کے پھینک دیا گیا تھا۔ چونکہ اس قبرستان کی گنجائش اب ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس قبرستان کو اگلے سال یعنی 25 مارچ 1794 کو تدفین کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی سزائے موت کے بعد غیر ملکی رد عمل۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی موت کے بعد وہ فرانس کے انقلاب کے نتیجے میں ایک متنازع شخصیت کے طور پر ابھری تھیں، اور بیرون ملک میں وہ فرانسیسی انقلاب کی ایک علامت بن کر رہ گئی تھیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی رائے میں
انہیں قربانی کے بکرے کے طور پر چند لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انقلاب کے واقعات کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا تھا۔ سابق امریکی صدر تھامس جیفرسن نے سن 1821 میں ایک تحریر لکھتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری اینٹونیٹ کا کومٹے ڈی آرٹوائس اور اس کے گروہ کے اراکین کے ساتھ غیر معمولی جوا کھیلنا اور فرانس کے سرکاری خزانے سے بے دریغ شاہ خرچیاں کرنا ہی تھیں جس نے فرانسیسی انقلاب کے اصلاحی ہاتھوں کو عملی جامہ پہنانے کی راہ ہموار کی تھی، اور انہوں نے فرانسیسی قوم کی مخالفت مول لے لی تھی۔ ان کی لچکدار کجروی اور ان کے بے باک جذبوں نے خام خواہ ہی خود انہی کو گلوٹین کی طرف پہنچا دیا تھا۔ تھامس جیفرسن نے مزید یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی بھی یہ یقین نہیں کیا تھا کہ اگر ملکہ میری اینٹونیٹ نہ ہوتی تو یہ فرانسیسی انقلاب کبھی بھی نہ آتا۔ دوسرے لوگ بھی اس بات پر حیران رہ گئے تھے اور انہوں نے ملکہ میری اینٹونیٹ کے کردار کو فرانسیسی انقلاب کے خطرات کے ثبوت کے طور پر دیکھا تھا۔ مشہور برطانوی صحافی اور سیاستدان ایڈمنڈ برک نے ملکہ میری اینٹونیٹ کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے برطانوی قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہادت کا دور اب ختم ہو گیا ہے اور نفیسوں، ماہر اقتصادیات اور کیلکولیٹروں کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے اور یورپ کی شان و شوکت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور اب کبھی بھی نہیں کیا ہم اسے دیکھیں گے؟ درجہ بندی اور جنس کے فراغ دلانہ وفاداری کے رویے کو۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی موت کی خبر ملنے کے بعد ملکہ میری اینٹونیٹ کی بڑی بہن ماریا کیرولینا، جو کہ نیپلز کی ملکہ بھی تھیں، سوگ کی حالت میں انقلابیوں کے خلاف شدید غصے میں آ گئی تھیں اور انہوں نے اسی وقت نیپلز میں اصلاح پسندوں اور دانشوروں کے تحفظات کو فوری طور پر معطل کر دیا تھا۔ اس وقت کورسیکا میں متعین فرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ نے فرانسیسی بشپس کو ملک کی سیکولرائزیشن کے عمل کو روکنے کی اجازت دے دی تھی اور انقلابی فرانس سے بھاگنے والے مہاجرین کی بہت بڑی تعداد کو مدد کی پیشکش بھی کی تھی، جن میں سے اکثر لوگوں کو بے روزگاری کے سبب پینشن بھی دی گئی تھی۔ بوربن بحالی کا مشن۔ میری اینٹونیٹ اور بادشاہ لوئس 16 دونوں کی لاشیں 18 جنوری سن 1815 کو بوربن بحالی مشن کے تحت نکالی گئی تھیں، جب کومٹے ڈی پروونس نے فرانس اور نوارے کے بادشاہ یعنی بادشاہ لوئس 18 کے طور پر نئے تخت پر بیٹھے تھے، اور انہوں نے ان دونوں افراد کی شاہی باقیات کی مسیحی تدفین 3 دن بعد یعنی 21 جنوری سن 1815 کو سینٹ ڈینس کے بیسیلیکا میں فرانسیسی بادشاہوں کے مقبرے میں کر دی تھی۔ میراث۔ بہت سے انقلابی شخصیات کے لیے ملکہ میری اینٹونیٹ اس بات کی علامت تھی کہ فرانس میں پرانی حکومت میں کیا کیا کام غلط ہوا تھا۔ انقلابی ٹریبیونل نے قوم کی مالی مشکلات کا تمام تر ذمہ سابقہ ملکہ کے کاندھوں پر ڈال دیا تھا، اور انہوں نے نئے ریپبلکن نظریات کے تحت بیان کیا تھا کہ فرانسیسی قوم کا رکن ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی دشمن آسٹریائی ریاست جس سے ان کی جنگیں جاری تھیں
ان کے ساتھ ملکہ میری انٹونیٹ کا مسلسل خط و کتابت جاری رکھنا غداری کے مترادف تھا۔ فرانس کے لوگوں نے ان کی موت کو انقلاب کی تکمیل کی طرف ایک ضروری اقدام کے طور پر دیکھا تھا۔ مزید برآں ان کی سزائے موت کو اس بات کی علامت کے طور پر بھی دیکھا گیا تھا کہ انقلاب نے اپنا کام مکمل کر دیا تھا۔ ملکہ میری انٹونیٹ کو کھانے کی عمدہ چیزوں کے ذائقے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اور وہ مشہور باورچیوں جیسے کہ جین ہنری رائزنر سے ان کے تیار کردہ ان کے پسندیدہ ذائقے دار پکوانوں کی حامل خاتون کے طور پر جانی جاتی تھیں، اور ملکہ میری انٹونیٹ نے جین ہنری رائزنر کی ان ذائقے دار پکوانوں کے تیار کرنے کی اعلیٰ صلاحیتوں سے متاثر ہو کے اپنی ہر دل عزیز ایک تحریری میز تحفتاً انہیں پیش کر دی تھی، جو کہ اب برطانیہ کی کاؤنٹی بکنگھم شائر کے کنٹری ہاؤس، جس کا نام ویڈسن مینر ہے، میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ میری انٹونیٹ نے سن 1788 میں آلات موسیقی تیار کرنے والے ایک فرانسیسی انسٹرومنٹ میکر سیباسٹیان ایراڈ سے ان کا تیار کردہ ایک پیانو بھی خریدا تھا۔ ملکہ میری انٹونیٹ نے فرانسیسی شاہی دربار کی اکتاہٹ بھری اور بیزار کن زندگی سے بچنے کی خواہش میں سب سے پہلے اپنی اسی پیاری میز کو ورسائلز کے شاہی محل کے اپنے بوڈیئر ڈی لا میریڈین سے پیٹٹ ٹرائنن کے اپنے چھوٹے سے شاہی محل میں منتقل کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پیٹٹ ٹرائنن کو اپنی تمام پسندیدہ اشیاء سے اپنے اس چھوٹے سے نجی شاہی محل کو بھی بھر دیا تھا۔ لیس ٹیبلیکس ڈی لا ریولیوشن یعنی انقلاب کی مصوری نامی جریدے نے میری انٹونیٹ کے اس کردار کے ان پہلوؤں کو بھی ظاہر کیا تھا جو طنزیہ سیاسی انداز میں چھاپے گئے تھے۔ اپنی موت کے طویل عرصے کے بعد بھی ملکہ میری انٹونیٹ قدامت پسندی، کیتھولک چرچ، دولت اور فیشن سے منسلک ایک اہم تاریخی شخصیت بنی رہی ہیں۔ وہ متعدد کتابوں، فلموں اور دیگر میڈیا کا موضوع بھی بنی رہی ہیں۔ سیاسی طور پر معروف مصنفین نے انہیں طبقاتی کشمکش، مغربی اشرافیہ اور مطلق العنانیت کا ایک بہترین نمائندہ قرار دیا ہے۔ ان کے کچھ معاصرین جیسے کہ تھامس جیفرسن نے بھی انہیں فرانسیسی انقلاب کے آغاز سے منسوب کیا ہے۔ مقبول ثقافت میں ایک بہت مشہور جملہ انہیں کیک کھانے دو اکثر ملکہ میری انٹونیٹ سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی بھی تحریری ثبوت دستیاب نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ جملہ ادا کیا ہوگا، اور اب اسے عام طور پر صرف صحافتی کلچر کے طور پر ہی دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ جملہ دراصل معروف فرانسیسی فلسفی جین جیکوس روسو کی سوانح عمری کے پہلے حصے کی کتاب نمبر 6 میں شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب سن 1767 میں مکمل ہوئی تھی اور جو سن 1782 میں شائع ہوئی تھی، اور جس میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں تحریر کیا گیا تھا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: آخرکار مجھے ایک عظیم شہزادی کا آخری سہارا بھی یاد آ گیا تھا، جسے بتایا گیا تھا کہ کسانوں کے پاس روٹی نہیں ہے، جس پر اس شہزادی نے جواب دیا تھا کہ انہیں 2 روٹی کھلا دو۔ جین جیکوس روسو کے ان الفاظ کو ایک عظیم شہزادی سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ تحریری تاریخ ملکہ میری انٹونیٹ کی فرانس میں آمد سے پہلے کی ہے۔
لیکن کچھ مصنفین کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ خیال جین جیکس روسو نے مکمل طور پر خود سے تخلیق کیا تھا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے امریکی انقلاب کے دوران فرانس کی مدد کرنے کے اظہار تشکر کے طور پر 1788 میں اپنی ایک ریاست اوہایو کے ایک شہر کا نام ماریٹا رکھ دیا تھا۔ میری اینٹونیٹ کی زندگی پر مبنی بہت سی فلمیں بنائی گئی ہیں، جیسے کہ میری اینٹونیٹ سن 1938 میں اور میری اینٹونیٹ سن 2006 میں۔ سن 2020 میں ان کا ایک ریشمی جوتا پیلس آف ورسیلز میں نیلامی میں 43,750 یورو میں فروخت ہوا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کے بچے۔ اپنے حیاتیاتی بچوں کے علاوہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے 4 مزید بچوں کو بھی گود لیا تھا، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، آرمنڈ گیگنی۔ یہ ایک غریب یتیم بچہ تھا جسے سن 1776 میں گود لیا گیا تھا۔ نمبر 2، جین امیلکار۔ یہ ایک سینیگالی غلام لڑکا تھا جسے ایک سیاستدان اسٹینسلاس جین شیویلیئر ڈی بوفلرس نے ملکہ کو تحفے کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن اس کے بجائے ملکہ نے اس بچے کو آزاد کر دیا تھا، بپتسمہ لیا تھا، گود لیا تھا اور اسے اپنی سپرداری میں رکھ لیا تھا۔ نمبر 3، ارنسٹائن لیمپریکیٹ۔ یہ محل میں 2 نوکروں کی بیٹی تھی جس کا نام جین لوئس وکٹوری زو تھا، اور جو شاہی محل میں بادشاہ لوئس 16 کے گھریلو استقبالیہ ملازمین کی بیٹی تھی، اور جن کے والدین کا سن 1788 میں انتقال ہو گیا تھا، اور جن کی پرورش بحیثیت ان کی بیٹی کی پلے میٹ کے طور پر ہوئی تھی، اور انہیں ملکہ میری اینٹونیٹ نے سن 1788 میں ان کے والدین کی موت کے بعد گود لے لیا تھا۔ ان میں سے آرمنڈ گیگنی، ارنسٹائن لیمپریکیٹ اور جین لوئس وکٹوری زو ہی دراصل شاہی خاندان کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ جین امیلکار، جین لوئس وکٹوری زو اور آرمنڈ گیگنی یہ سب بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے باضابطہ طور پر رضائی بچے بھی تھے، اور یہ صرف ملکہ میری اینٹونیٹ کے خرچے پر ہی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ لیکن جین امیلکار کے لیے یہ معاملہ جان لیوا ثابت ہوا، کیونکہ جب ان کی کانوینٹ کی فیس ادا نہیں کی گئی تو انہیں بورڈنگ اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر وہ مبینہ طور پر سڑک پر ہی بھوک سے مر گئے تھے۔ آرمنڈ گیگنی اور جین لوئس وکٹوری زو کے پاس نسبتاً ایک بہترین پوزیشن تھی جو ارنسٹ لیمپریکیٹ سے زیادہ ملتی جلتی تھی۔ آرمنڈ گیگنی بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے ساتھ شاہی دربار میں ان کے پاس ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں فرانس کی جمہوریہ نے ہمدردی کے ساتھ انقلاب کے آغاز پر ہی انہیں چھوڑ دیا تھا، اور جین لوئس وکٹوری زو کو ڈاؤفن کے پلے میٹ کے لیے چنا گیا تھا، تو بالکل اسی طرح جیسے ارنسٹائن لیمپریکیٹ کو ایک بار پھر میری تھریسے شارلٹ کے پلے میٹ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ میری تھریسے شارلٹ اور جین لوئس وکٹوری زو سن 1791 میں ورنیز کی پرواز سے پہلے کانوینٹ کے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ ختم شد۔